رحمت للعالمین کا فیضان ہم آپ کی نبوت کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی جانب سے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بلا استثناء رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کا چشمہ فیض ہر ایک کے لیے آب و حیات مہیا کرتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر پیغام ہے، اس کا مقصد انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا ہے۔ یہ پیغام جو ہے انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی ذات مقدس آفاقی عالمگیر ہے، آپ سب کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ نے انسانیت کا احترام دلوں میں جاگزی کیا اور تمام انسان بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ ذات نسل و قبیلہ وطنیت کے انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے تمام بت چور چور کیے گئے تھے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ نے کروانے کی کوشش کیا تھا۔ اس لیے آپ کو خداوند قدوس کی جانب سے رحمت المسلمین کے بجائے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا۔ تو آپ کا تعلق تمام عالم سے ہے، کسی خاص جغرافیائی حدود کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ آپ کا پیغام کسی خاص قوم اور کسی متعین زمانے کے لیے نہیں مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ یہ اصول و نظریات کا پیغام ہے، یہ کسی قوم کی میراث نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو توحید خالص سے تصور سے آشنا کیا، انسانوں میں اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق مٹا کر، یعنی چھوٹا اور بڑے کی فرق جو تھا اس کو مٹا کر کے اخوت و مساوات کا سبق دیا۔ یہ آپ سب ایک جیسے ہیں۔ انسان کی عظمت قائم کی، اوہام و خرافات کی زنجیروں سے انسان کو آزاد کر کے حقیقت شناس بنا دیا۔ زبان کے تفرقے، رنگ و نسل کے امتیازات، جو رنگ و نسل کا کتنا فرق ہے، اس کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوئیں، وطنیت و قومیت کی کشاکش، کیسی کیسی سنگین بیڑیاں اور اولاد آدم کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، کیسا آپس میں لڑا کیا کرتے تھے، کبھی کبھی رنگ و نسل کو لے کر کے، وطن کے مسئلے پہ بہت لڑائیاں، لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے سے ان سب چیزوں کو ہٹانے کے، دور کرنے کی کوشش کیا تھا۔ انسانیت ذات پات اور قوم و مذہب کے سماجی و اقتصادی گروہوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، مگر چند سالوں کے اندر اندر عرب جیسے غیر متمدن ملک میں امن و امان قائم ہو گیا، جب اللہ کے رسول آئے اور آپ نے انسانیت کا پیغام دیا، سب کے لیے مساوات کی بات کی، اور قبائل کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں، قبیلوں میں رہا کرتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے، اور جرائم کا بازار سرد پڑ گیا، بہت جرم ہوا کرتا تھا اس وقت۔ رہزن و محافظ بن گئے، جو رہزنی کیا کرتے تھے وہی حفاظت کے لیے آ گئے، محافظ بن گئے۔ خدا کا یقین عوام کی زندگی کا ایک اہم اثر بن گیا، اور وہ اپنی خلوت و جلوت کے تمام معاملات میں خدا کی ذات کو حاضر و ناظر محسوس کرنے لگے، یعنی ان کو یقین ہونے لگا کہ اللہ ہے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس میں امن قائم رکھنے کے لیے وہاں پر کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ جرائم ختم ہونے لگے، حتیٰ کہ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد بھی ہو جاتا تھا تو وہ خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اقرار کر لیتا تھا۔ حدیث اور سیرت نبوی کی کتابیں میں اس طرح سے متعدد واقعات موجود ہیں کہ اگر ایسا کوئی جرم ہو بھی جاتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں پر اپنے جرم کا وہ اقرار کر لیا کرتے تھے۔ یہ سیرت تھی اللہ کے رسول کی، اور اللہ نے اس طرح سے آپ کو بنا کر بھیجا اور آپ کے ذریعے سے پیغام دلایا کہ انسان دنیا میں کس طرح سے ایک دوسرے میں آپس بھائی چارے کے ساتھ میں رہ سکتا ہے۔